کہ آج پاکستان کے مسائل کا مسئلہ یہی ہے یا ہمیں سروس چیز کی ایکسٹینشن چاہیے؟ میری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی. بالکل عدلیہ نے غلطیاں کی ہیں، بے پناہ غلطیاں کی ہیں. بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ کے سامنے ملک کے الیکشن چوری ہوئے اور وہ چپ بیٹھی رہی. قیدی نمبر 804 کا مستقبل ان کے اپنے عمل سے ہے. لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ان کی وفاداریاں بدلی جاتی ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ براہ راست عمل دخل ہے فوج کا آپ کے گورننس کے اندر، آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی میں. سوشل میڈیا سے حکومت یا آپٹکس سے حکومت نہیں چلتی. اس نے آئین کا راستہ چھوڑ دیا، اقتدار کا راستہ لے لیا. الیکشن چوری کریں گے تو نہ ہی کرائیں تو بہتر ہے. اس وقت ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان، سابق وزیر اعظم اور عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. اپنے پارٹی جو فارمولیٹ کی مل کے سب دوستوں کے ساتھ، وہ بھی الیکشنز کے بعد آپ نے یہ فارمولیٹ کی جی. اور پھر اس کی کوئی حکمت عملی تھی خاص اس کے پیچھے؟ اور دوسرا یہ کہ نیکسٹ الیکشنز میں جو سیٹس ہیں، آپ ڈیفینیٹلی آپ نے پارلیمانی سیاست کی طرف جانا ہے، تو اس کے لیے سیٹس جو ہیں وہ نکالنے کے لیے وہ کوئی حکمت عملی آپ ترتیب دے رہے ہیں کہ کیسے آپ سیٹیں جیتیں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو جماعتیں بنتی ہیں الیکشن سے پہلے یا الیکشن کی فوری بعد، یہ اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے ایک خاص مقصد کے لیے کہ ان کو استعمال کیا جائے الیکشن میں یا پوسٹ الیکشن جو سناریو ہوتا ہے. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی، پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی، باپ لیگ بنی، کاف لیگ بنی، باپ بنی، بہت سی جماعتیں بنی، استحکام جماعت، یہ سب بنی ہیں. تو ہم نے کہا کہ اس معاملے سے دور رہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کرنا کوئی کردار ہونا چاہیے جماعتیں بنانے میں، نہ ہی وہ جماعتیں کبھی کامیاب ہوتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم سے پارلیمان کی بالادستی قائم ہوئی ہے، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ ہم نے ایک کوشش کی ہے، اللہ کرے وہ ناکام ہو، کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ ہماری گورننس کی ایگزیکٹو کے تابع ہو جائے. پارلیمان کے تابع وہ نہیں ہے، ایگزیکٹو کے تابع ہو جائے. تو یہ تو تباہی کا راستہ ہے. جسے آپ دیکھیں کہ کیا ملک کا نقصان ہوتا ہے. پھر آپ سے آج 10-15 سال بعد آپ پھر ان کو بدل رہے ہوں گے معاملے کو. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آج جو ملک میں لیڈرشپ ہے اس کی سوچ اس حد تک بگڑ گئی ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کہ وہ ملک کے نظام کو تباہ کرنے کو تیار ہے. رائٹ. ڈاکٹر صاحب، پہلے ایگزیکٹو کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ ان کے اختیارات میں مداخلت کرتی ہے، تو اس ترمیم کے بعد جو ہے وہ مداخلت کا راستہ روکا گیا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہتر اقدام ہو؟ مداخلت تھی تو اس کی اظہار کرتے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے. بالکل عدلیہ نے غلطیاں کی ہیں، بے پناہ غلطیاں کی ہیں، لیکن اگر آپ کے سر میں درد ہو آپ اپنی گردن نہیں کاٹ دیتے، آپ اس درد کی دوا کرتے ہیں. ستمبر اکتوبر کا مہینہ پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، کوئی کام نہیں کیا حکومت نے. اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سینٹ بیٹھی ہوئی ہے، ترمیم ہوگی. تو کیا 2 مہینے ایک ملک کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے؟ آپ ترمیم عوام کے سامنے لانے کو تیار نہیں ہیں، آپ عوام سے ڈرتے ہیں. جو لوگ عوام کو مینڈیٹ رکھتے ہیں وہ عوام سے نہیں ڈرتے. کیا آج پاکستان کے مسائل کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یہ آئینی ترمیم چاہیے یا ہمیں سروس چیز کی ایکسٹینشن چاہیے؟ یہ آج پاکستان کے مسائل ہیں. پاکستان کے مسائل تو آج اس سے بہت مختلف ہیں. تو حکومت کو خوف کیا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ پبلکلی ڈسکشن میں نہیں لا سکے یہ ساری چیزیں؟ یہ تو خوف وہی بتائیں گے. خوف یہ تھا کہ جوڈیشری سے خوف یہ تھا اگر ہم نے اس کو اس کے اپنے تابع نہ کیا تو پھر جو الیکشن کے رزلٹ ہیں کھل جائیں گے. اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہماری عدلیہ کے سامنے ملک کے الیکشن چوری ہوئے اور وہ چپ بیٹھی رہی. اس کی ذمہ داری تھی کہ اگر الیکشن کمیشن اپنا کام نہیں کر سکا، ایک اتنا بڑا واویلا ملک میں مچا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم نے فارم 45 کسی اور نے اٹھایا ہوا ہے، کسی اور کا فارم 45 دوسرا ہے، فارم 47 کے رزلٹ دوسرے ہیں، اور ایسے رزلٹ ہیں جن کو عقل تسلیم نہیں کرتی. تو عدلیہ اس کو ان معاملات کو حل کرنے میں ناکام رہی. قیدی نمبر 804 عمران خان کا مستقبل کیسے دیکھ رہے ہیں؟ قیدی نمبر 804 کا مستقبل ان کے اپنے عمل سے ہے. اگر ان کی سوچ، ان کی جماعت یہ سوچ رکھتی ہے کہ ہمارا واحد مقصد اس ملک میں ہونے کا یہ ہے کہ ہم نے قیدی 804 کو جیل سے چھڑانا ہے، جس کا وہ بربلا اظہار ہر روز کرتے ہیں، ہر جلسے میں کرتے ہیں، ہر پروٹیسٹ میں کرتے ہیں، تو یہ ان کی ناکامی ہے. اپوزیشن آج ملک میں تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس اقتدار ہے، اور میں نے کبھی اتنی بے توقیری کسی حکومت کی ملک کے عوام کے اندر نہیں دیکھی. آپ یقین کریں اس وقت شرمندگی ہوتی ہے باتیں سن کر، جو آپ بازار میں جائیں لوگ جو بات کرتے ہیں. آج آپ کی حالت یہ ہے، آپ کا کوئی پولیٹیکل لیڈر جو حکومت سے وابستہ ہے
آج عوام میں جانے کے قابل نہیں ہے. آج اس ملک میں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے, ان کی وفاداریاں بدلی جاتی ہیں. یہ کون سا نظام ہے؟ یہ وہ چیزیں جو ملکوں نے آج سے 50 سال پہلے چھوڑ دی تھیں. اگر پی ٹی آئی نے ترامیم یا قوانین کے بارے میں بات کرنی تھی تو اس کے اندر پارلیمان ایک جگہ ہے, وہ اجلاس سمن بھی کر سکتے. اپوزیشن میں یہ طاقت آج ہے, وہ سمن کرتے اس کے لیے, وہ پریس کانفرنسز کرتے, وہ آلٹرنیٹ دیتے کہ ترمیم میں یہ غلطی ہے, اس بارے میں بات کرتے. مولانا صاحب نے اپنی جو کوشش وہ کی, انہوں نے ترمیم کو بڑی حد تک کمزور کیا. حالانکہ آج بھی وہ یہ جو ترمیم ہے نقصان دہ ہے ملک کے لیے, تو وہ تو ووٹ دے چکے ہیں موجودہ ترمیم کو, وہ تو اس کی مخالفت نہیں کر سکتے. تو اس لیے آج نہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے, نہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, تو ملک کیسے چلے گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی اسٹیبلشمنٹ اس نیریٹو کے ساتھ نیوٹرل ہی کھڑی ہے؟ میری اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہوتی. اسٹیبلشمنٹ بہت عرصہ لگے گا. نیوٹرل ہونی چاہیے, آئین کے مطابق نیوٹرل ہونی چاہیے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ نیوٹرل نہیں ہے؟ کیا ابھی بھی سہولت کاری موجودہ حکومت کی؟ نہیں, میں تو دیکھیں, آپ اوپنلی کہتے ہیں ہائبرڈ حکومت ہے. ایک ایس آئی ایف سی کا ادارہ آپ نے بنایا ہے جہاں پر براہ راست عمل دخل ہے فوج کا آپ کے گورننس کے اندر, آپ کی ایگزیکٹو اتھارٹی میں, وہ آپ نے بنا دی ہے. تو اس حوالے سے جو معاملہ ہے وہ مکمل طور پر آئین کے مطابق نہیں ہے. ہو سکتا ہے آئین کی خلاف ورزی بھی نہ ہو, لیکن تو ایک ہائبرڈ حکومت ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہائبرڈ نظام پہلے بھی 6 سال چلایا, پھر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میری یہ رائے اس معاملے میں ہمیشہ رہتی ہے کہ اگر آپ نے ہائبرڈ نظام ہی چلانا ہے تو پھر ترمیم کر کے آئین کو بدل لیں, تاکہ وہ رول کوانٹیفائی ہو جائے کہ یہ رول ہے کیا, کس کے پاس کیا اتھارٹی ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے. کون سا ایسا موومنٹ تھا کہ جہاں پر میاں نواز شریف صاحب اور آپ کے اصول جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے متصادم ہو گئے اور پھر آپ کو پارٹی چھوڑنا پڑے؟ دیکھیے, اصولوں کی بات نہیں ہے, ایک بنیادی بات ہے جس پر سیاست تھی, اس کا نام تھا ووٹ کو عزت دو. وہ میں نے نہیں کہا تھا, میری جماعت نے کہا تھا. جو سیاسی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں ان کو ذاتی رشتوں سے زیادہ اہمیت آپ کو دینی پڑتی ہے. تو میں اس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا جو نظام میں مجھے نظر آ رہی تھی کہ اس سوچ بدلنے سے پیدا ہوگی کہ وہ واحد جماعت جو آئین کی بات کر رہی تھی اس نے آئین کا راستہ چھوڑ دیا, اقتدار کا راستہ لے لیا. تو اس کے اثرات بھی آپ نے 8 فروری 2024 کو دیکھ لیے کہ کیا ہوا.